السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سور من حیات الصحابہ کے ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان میں سے دو صحابی سعید بن عامر جمحی اور طفیل بن عمرو الدوسی کے حالات پر مشتمل کچھ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ہے، اور آج کے اس ویڈیو کے اندر حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی کے حالات کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ابن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبداللہ ابن حذیفہ، ہر مسلمان پر حق ہے یہ کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسا لے۔ وَأَنَا أَبْدَأُ بِذَلِكَ، اور میں شروعات کرتا ہوں اس کے ذریعے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا۔ یہ کب کہا تھا آپ دیکھ لیں گے حالات کے اندر کہ کس وقت یہ کہا تھا۔ وَأَنَا أَبْدَأُ بِذَلِكَ، اور میں اس کی شروعات میں کرتا ہوں، یعنی سب سے پہلے عبداللہ بن حذیفہ کے سر کا بوسہ میں لیتا ہوں۔ بطل قصتنا هذه رجل من الصحابة یدعى عبداللہ ابن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بطل اس کی جمع آتی ابطال، یعنی بہادر، ہیرو، مجاہد، شہسوار، اور مؤنث کے لیے بطلتن، تا لگا دیں گے تو مؤنث بن جائے گا بطلتن۔ بطل قصتنا هذه، ہماری اس کہانی کا ہیرو یا ہماری اس کہانی کا مجاہد صحابہ کرام میں سے ایک آدمی ہے جن کو عبداللہ بن حذیفہ السہمی پکارا جاتا ہے، یعنی عبداللہ بن حذیفہ السہمی کہا جاتا ہے۔ یہ دعا یدعو سے جدعا مجہول کا صیغہ ہے۔ لقد کان فی وسع التاریخ ان یمر بہذا الرجل کما مر بملاجین العرب من قبلہ دون ان یأبہ لہم او یخطر لہ علی بال۔ البتہ تحقیق کے تاریخ کی گنجائش میں تھا، یعنی تاریخ یہ کر سکتی تھی یہ کہ وہ اس آدمی کے پاس سے گزر جائے جیسا کہ وہ گزر گئی لاکھوں عربوں کے پاس سے اس سے پہلے، بغیر اس کے کہ وہ ان کی پرواہ کرے یا ان کے دل پر اس کا کوئی خطرہ گزرے۔ یعنی تاریخ کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو تاریخ نے بھلا دیا، تو تاریخ کی گنجائش کے اندر یہ بات تھی کہ تاریخ میں یہ نہ لکھا جاتا، لیکن عبداللہ بن حذیفہ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ گئے کہ تاریخ کے اندر اس کو نوٹ کرنا پڑا، تاریخ میں اس کو لکھنا پڑا۔ لقد کان فی وسع التاریخ، البتہ تحقیق کے تاریخ کی گنجائش میں تھا یہ کہ وہ گزر جاتی اس آدمی کے پاس سے جیسا کہ وہ گزر گئی بملاین العرب، ملاین کا معنی لاکھوں عربوں کے پاس سے، ملین کا معنی 10 لاکھ، اور یہ اس کی جمع ہے ملاین، لاکھوں عربوں کے پاس سے، من قبلہ اس سے پہلے، دون ان یأبہ لہم، ابہ یأبہ ابہن باب فتح سے، اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے سمجھنا، تار جانا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے توجہ دینا۔ جیسے یہ جملہ بولا جاتا ہے لا یؤبہ لہو یا لا یؤبہ بہ، ناقابل توجہ، تو یہاں پر یہی ترجمہ کریں گی
بغیر اس کے کہ وہ توجہ دے ان کے لیے یا ان کو خطرہ گزرے دل کے اوپر۔ لیکن الاسلام العظیم اتاح لعبداللہ ابن حذافۃ السہمی ان یلقا سیدی الدنیا فی زمانی کسریٰ ملک الفرس و قیصر عظیم الروم۔ لیکن برے اسلام نے، معزز اسلام نے عبداللہ بن حذافہ کو موقع دیا کہ وہ ملاقات کرے، وہ ملے اس کے زمانے کے دنیا کے دو بڑے با اقتدار، سید اس کا معنی سردار کے بھی ہوتا ہے، معزز آدمی کو بھی کہتے ہیں، اور با اقتدار۔ لیکن معزز اسلام نے موقع دیا عبداللہ بن حذافہ کو یہ کہ وہ ملے اس کے زمانے میں دنیا کے جو دو با اقتدار آدمی تھے ان سے۔ اب وہ کون دو با اقتدار؟ کسریٰ ملک الفرس، فارس کے بادشاہ کسریٰ، و قیصر عظیم الروم، اور روم کے عظیم روم کے بڑے آدمی قیصر۔ ان دونوں سے ملنے کا ان کو موقع ملا۔ وَأَن تَكُونَ لَهُ مع كل منهما قصة ما تزال تعيها ذاكرة الدهر ويرويها لسان التاریخ، اور یہ کہ اس کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک قصہ پیش آئے، ایک قصہ ہوئے کہ برابر اس کو زمانے کا حافظہ محفوظ رکھے اور تاریخ کی زبان اس کو روایت کرے۔ یعنی زمانے بھر ذاکرتن کا معنی ہوتا ہے حافظہ، ذہن، دماغ، یعنی اور وعا یا وعین باب فتح سے، وعا یائی باب فتح سے، اس کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، وعا یائی الحدیث یعنی یاد کرنا۔ ما تزال تعیہا ذاکرۃ الدہر، برابر زمانے کا حافظہ اس کو یاد رکھے، یاد کرے، یعنی زمانے پر اس کو یاد رکھا جائے۔ ویرویہا لسان التاریخ، اور تاریخ کی زبان اس کو روایت کرے، یعنی تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہوگا تو لوگ اس کو نقل در نقل کرتے رہیں گے، روایت کرتے رہیں گے۔ اما قصتہ مع کسریٰ ملک الفرس فکانت فی السنۃ السادسۃ للہجرۃ حین عزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبعث طائفۃ من اصحابہ بکتب الی ملوک الاعاجم یدعوہم فیہا الی الاسلام۔ بہرحال اس کا قصہ فارس کے بادشاہ کسریٰ کے ساتھ تو وہ ہوا سن ہجری 6 میں، فی السنۃ السادسۃ للہجرہ، یعنی سن ہجری 6 کے اندر وہ ہوا، پیش آیا، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا یہ کہ وہ ایک جماعت کو بھیجے اس کی ساتھیوں میں سے، یعنی صحابہ میں سے ایک جماعت کو بھیجے، بے کتبن، خطوط کے ساتھ، خطوط کو لے کر، کتاب کی جمع کتب، یہاں خطوط کو لے کر الی ملوک الاعاجم، عجمی بادشاہوں کے پاس۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا یہ کہ اس کے صحابہ میں سے ایک جماعت کو بھیجے خطوط کے ساتھ عجم کے بادشاہوں کے پاس، یدعوہم فیہا الی الاسلام، جس میں وہ ان کو دعوت دے اسلام کی طرف، اسلام کی طرف بلائے۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَدِّرُ خُطُورَةَ هَذِهِ الْمُهِمَّةِ، اور البتہ تحقیق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن یا اس مقصد کی اہمیت کا اندازہ رکھتے تھے۔ قدر یقدر تقدیراً کا ایک معنی ہوتا ہے تو احترام کرنا، عزت کرنا، یہاں پر اندازہ رکھنا۔ اور البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا اس مشن کی سنگینی کا۔ خطر یخطر خطورتاً باب کرومہ سے عظیم المرتبت ہونا، اہم ہونا، محتم بالشان ہونا، اور مہمتن اس کا معنی ہوتا ہے منصوبہ
ڈیوٹی، مقصد، اہم کام، مشن، ذمہ داری، ضروری امر وغیرہ، یہ سب اس کے معنی آتے ہیں۔ تو اس مشن کی سنگینی کا اندازہ تھا۔ فَهَؤُلَاءِ الرُّسُلُ سَيَذْهَبُونَ إِلَى بِلَادٍ نَائِيَةٍ لَا أَحَدَ لَهُمْ بِهَا مِن قَبْلِ، پس یہ قاصد، رسول کی جمع رسول، پس یہ قاصد ان قریب جائیں گے دور دراز علاقوں کی طرف۔ بلدن کی جمع بلاد، بلدن کا معنی شہر کے بھی ہوتے ہیں، علاقہ وغیرہ۔ ان قریب وہ جائیں گے دور دراز علاقوں کی طرف۔ کون سے دور دراز علاقے؟ لا عہد لہم بہا من قبل، کہ ان کو جس کی واقفیت نہیں تھی اس سے پہلے۔ عہدن، عہدن کا ایک معنی ہوتا ہے عہد و پیمان، جو مشہور معنی ہے، عہد کرنا، عہد و پیمان کرنا، یہ بھی ایک معنی اس کا ہوتا ہے۔ لیکن عہدن کا ایک معنی علم، واقفیت، جیسے یہ جملہ بولا جاتا ہے عہدی بہی انہو کذا، میرے علم میں وہ ایسا ہے، عہدی بہی انہو کذا۔ اب قضا کے بعد آپ جو بھی لانا ہو لا سکتے ہیں۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو میرے علم میں ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے، تو آپ یوں کہیں گے عہدی بہی انہو حافظ، میرے علم میں وہ حافظ ہیں۔ اور نائیتن، یہ نآ ینآ، باب فتح سے، نعین اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، اور اس کا اسم فاعل ہے نائن، نائن دور، اور یہ اسی نائن کا مؤنث کا صیغہ ہے۔ نائن دور مذکر ہے اسم فاعل، اور اسی کا یہ مؤنث ہے نائیتن۔ اور نآ کو باب فاعل میں لے جائیں گے انآ ینئی، تو اس کا معنی ہوتا ہے دور کر دینا۔ وَهُمْ يَجْهَلُونَ لُغَاتِ تِلْكَ الْبِلَادِ وَلَا يَعْرِفُونَ شَيْئًا عَنْ أَمْزِجَةِ مُلُوكِهَا، اور وہ نہیں جانتے تھے، ناواقف تھے ان علاقوں کی زبانوں سے، اور وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے اس کے بادشاہوں کے مزاج کے بارے میں، نہ وہاں کی زبانیں جانتے تھے اور نہ بادشاہوں کے مزاج سے وہ واقف تھے۔ ثم انہم سیدعون ہؤلاء الملوک الی ترک ادیانہم ومفارقت عزہم وسلطانہم والدخول فی دین قوم کانوا الی الامس القریب من بعد اتباعہم، پھر بلا شبہ وہ ان قریب دعوت دیں گے ان بادشاہوں کو ان کے مذاہب کو، ان کے مذاہب کو چھوڑنے کی طرف، اور ان کی عزت اثر و رسوخ، ان کی عزت اور ان کی بادشاہت کو چھوڑنے کی طرف۔ والدخول فی دین قوم، اور ایسی قوم کے مذہب میں داخل ہونے کی طرف جو کہ ماضی قریب کے اندر انہی کے متبعین میں سے تھے، یعنی یہ جو تھے یہ صحابہ وہ انہی کے متبعین میں سے تھے۔ تو ایسی قوم کے اور داخل ہونے کی طرف، یہ اس کا تعلق ہوگا، والدخول کا تعلق یہاں پر یہ الہ کے ساتھ ہوگا۔ واپس ترجمہ کر رہا ہوں، پھر بلا شبہ ان قریب وہ دعوت دیں گے ان بادشاہوں کو، کس کی طرف دعوت دیں گے؟ الی ترک ادیانہم، ان کے مذاہب کو چھوڑنے کی طرف، ومفارقت عزہم وسلطانہم، اور ان کی عزت اور ان کی بادشاہت کو چھوڑنے کی طرف۔ مفارقت ان کا معنی بھی چھوڑنا، اور ترک ان کا معنی بھی چھوڑنا۔ اور والدخول فی دین قوم کانوا الی الامس القریب من بعد اتباعہم، اور داخل ہونے کی طرف ایسی قوم کے مذہب میں جو ماضی قریب کے اندر وہ تھے، من بعد اتباعہم، ان کے اتباع میں، ان کے بعد اتباع میں سے، یعنی انہی کے متبعین میں سے تھی، تو یہ قوم جو ہے ان کو دعوت دے گی۔ انہا رحلۃ خطیرۃ، بلا شبہ وہ بڑا اہم سفر ہے۔ خطیرۃ سے مراد اہم، محتم بالشان، بلا شبہ وہ بڑا اہم سفر ہے۔ الذاہب فیہا مفقود والعائد منہا مولود، اس میں جانے والا مفقود ہے
یعنی گویا اس لڑائی میں جانے والا یوں سمجھیے کہ گویا جان ہتھیلی پر لے کر جا رہا ہے۔ الذاہب فیہا مفقود، یہ مفقود کا معنی گم شدہ، گم ہو گیا ہو، ختم ہو گیا ہو۔ جو مرحوم ہو، مرا ہوا آدمی ہو، اس کو بھی کہا جاتا ہے مفقود اور فقید۔ الذاہب فیہا مفقود، اس میں جانے والا یعنی اس لڑائی میں جانے والا مفقود ہے، یعنی گویا ایسا ہے کہ جان ہتھیلی پر لے کر جا رہا ہے۔ والعائد منہا مولود، اور اس سے لوٹنے والا مولود ہے، یعنی جو وہاں سے بچ کر آ گیا تو یوں سمجھیے اس کو نئی زندگی ملی، یعنی نیا پیدا ہوا۔ والعائد منہا مولود، اور وہاں سے لوٹنے والا مولود ہے۔ مولود کا ویسے معنی ہوتا ہے پیدا کیا ہوا، یعنی اثر نو، اس کو زندگی ملی، یوں سمجھے۔ مطلب اس الذاہب فیہا مفقود والعائد منہا مولود کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جانے والا وہ ایسا ہے گویا ہتھیلی پر جان لے کر جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مر کر آئے، اور اگر صحیح سالم بچ کر آ گیا تو ایسا ہے گویا کہ نئی زندگی اس کو ملی۔ لذا جمع رسول علیہ الصلاۃ والسلام و صحابہ، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ وقام فیہم خطیبا، اور آپ ان میں کھڑے ہو گئے خطیب بن کر، یعنی مقرر بن کر، یعنی تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فحمد اللہ و اثنى علیہ، بس انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور ان کی حمد بیان کی۔ حمدہ کا معنی تعریف کرنا اور اثنا کا معنی بھی تعریف کرنا۔ بس انہوں نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کی تعریف بیان کی۔ وتشہد، اور تشہد پڑھا۔ تشہد مطلب یہ اشہد جو خطبہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں بیان کے شروع کے اندر، یہ مطلب ہے۔ وتشہد، اور تشہد پڑھا۔ ثم قال، پھر کہا اما بعد فإنی اريد ان ابعث بعدکم الى ملوک الاعاجم۔ اما بعد، یہ خطبہ پڑھنے کے بعد یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ ابھی اما بعد کیا ہے، اس سلسلے میں ایک بحث ہے، انشاءاللہ گرامر کے تحت اس کو ہم بیان کر دیں گے کہ بعد کا اعراب قبل اور بعد کا اعراب کیسا ہوتا ہے، کب یہ مبنی ہوتا ہے اور کب یہ معرب ہوتا ہے۔ اما بعد فإنی اريد ان ابعث بعدکم الى ملوک الاعاجم، بس میں چاہتا ہوں یہ کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو عجم کے بادشاہوں کے پاس بھیجوں۔ فلا تختلفوا علی کما اختلفت بنو اسرائیل علی عیسی ابن مریم، بس تم میرے اوپر اختلاف مت کرو جیسا کہ بنو اسرائیل نے عیسی ابن مریم کے اوپر اختلاف کیا، یعنی آپ اختلاف کے شکار مت ہو جاؤ، بلکہ جو بات کہو اس کو مان لو، اختلاف مت کرو، جیسا بنو اسرائیل نے عیسی ابن مریم کے اوپر اختلاف کیا تھا۔ فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول کے صحابہ نے کہا، نحنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نؤدی عنک ما تريد فبعثنا حیث شئت، ہم اے اللہ کے رسول آپ کی طرف سے ادا کریں گے وہ چیز جو آپ چاہیں گے، یعنی جو کچھ آپ چاہیں اس کو ہم ادا کریں گے، اس فرض کو انجام دیں گے۔ فبعثنا، آپ ہمیں بھیج دیجئے، حیث شئت، جہاں آپ چاہیں، یعنی جو بھی جس بات کا بھی آپ حکم کریں گے اور جو کچھ آپ چاہیں گے، ما تريدو، وہ جو آپ چاہیں گے، جو کچھ بھی آپ چاہیں گے، جو کچھ بھی آپ کا مقصد ہوگا ہم اس کو پورا کریں گے۔ فبعثنا، ہمیں بھیج دیجئے، حیث شئت، جہاں چاہے۔ انتدب علیہ الصلاۃ والسلام ستۃ من الصحابۃ لیحملوا کتبہ الی ملوک العرب والعجم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے 6 کو نمائندہ بنایا یعنی 6 کو یہ بھیجا۔ انتدب ینتدب انتدابا، اس کا معنی ہوتا ہے نمائندہ بنانا۔ لیحملوا کتبہ الی ملوک العرب والعجم، تاکہ وہ اٹھا کر لے جائے آپ کے خطوط کو عرب و عجم کے بادشاہوں کے پاس۔ یا حمل یحملوا کا معنی اٹھانا، تو یہاں اٹھانا سے مراد پہنچا دینا، تاکہ وہ ان کے خطوط کو پہنچا دے، اٹھا کر لے جائے الی ملوک العرب والعجم، عرب اور عجم کے بادشاہوں کے پاس۔ وکان احد ہؤلاء الستۃ عبداللہ ابن
حذافۃ السہمی، اور ان 6 میں سے ایک عبداللہ بن حذافہ السہمی تھے۔ فقد اختیرا، یہ اختار یختارو، اس سے مجھول کا صیغہ ہے ماضی کا، اختار یختارو کا معنی چننا پسند کرنا، تو یہ اختیرا، لیکن یہ حمزہ وصلی ہے جو ملانے کی صورت کے اندر پڑھا نہیں جاتا ہے، اس لیے فقد اختیرا، فقد اختیرا تا پر پیش پڑھیں گے، یا کے نیچے زیر پڑھیں گے۔ فقد اختیرا لحمل رسالت النبی صلوات اللہ علیہ الی کسریٰ ملک الفرس، پس تحقیق کہ ان کو چنا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اٹھانے کے لیے فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف۔ تو 6 صحابہ میں سے ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ السہمی کو چنا گیا جو کسریٰ کے بادشاہ کے پاس گئے تھے۔ یہ تھا عبداللہ بن حذافہ السہمی کے حالات پر مشتمل ویڈیو نمبر 1۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ما بقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔